بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خالد محمود شہزاد۔ ویورز، آج کل ہمارے ملک پاکستان میں ایک اور وائرس حملہ آور ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کا انفیکشن ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ہر 50 میں سے 40 پیشنٹ اس بیماری کا شکار ہیں۔ اس کو کنجکٹیوائٹس بھی کہتے ہیں، پنک آئی بھی کہتے ہیں اور آشوب چشم بھی کہتے ہیں۔ یہ وائرس جہاں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آنکھوں کا سرخ ہو جانا ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں سے پانی بہتا ہے، بعض کا درد شدید ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ چشمہ لگا کر رکھیں۔ اور یہ پھیلتا کیسے ہے؟ یہ صرف دیکھنے سے نہیں، اگر دیکھنے سے تو ہو تو پھر کوئی ڈاکٹر بھی نہ قریب آئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ کنٹیکٹ سے یہ وائرس جو ہے یہ ڈیزیز آگے منتقل ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی نے کوئی انفیکٹڈ پرسن ہے، اس نے اپنی آنکھ کو ہاتھ لگایا ہے، اب وہ کہیں پہ بیٹھ گیا ہے، اب اس کا ہاتھ اس جگہ پہ لگا ہے، کوئی اور آ کے بیٹھا ہے، اس کا ہاتھ لگا، اس نے وہ ہاتھ وہاں لگایا اور پھر کہیں اپنی آنکھ کو لگا لیا، اس سے اس کو ہو جائے گا۔ اے ٹی ایم میں گیا ہے اور اگر آنکھ کو ہاتھ لگا اس کا اور پھر اے ٹی ایم مشین، تو پھر اب جو بھی آئے گا اس کو ہاتھ لگائے گا اور پھر اپنی آنکھوں کو لگائے گا، پھر اس سے۔ ایسے ہی آفسز میں ہے، اگر ایک ہی کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں مختلف لوگ، اگر ایک کو انفیکشن ہو گیا اور اس نے اسی طرح آنکھوں کو ہاتھ لگایا ہوا ہے اور پھر اس کمپیوٹر پہ لگ گیا، پھر اگر کسی اور کا لگ گیا اور اس نے آنکھوں کو لگا لیا تو پھر اس طرح اس کو بھی انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اسکولوں میں بچوں کو، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بچے کو ہوتا ہے، پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کو اسکول میں نہ بھیجیں 8-10 دن کے لیے، کیونکہ اس کا دورانیہ بتاتے ہیں کہ 10 سے 14 دن تک ہے، بعض کا 21 دن تک بھی چلا جاتا ہے۔ اور جب بھی آپ کسی انفیکٹڈ پرسنس کو دیکھیں تو آپ ایک دعا پڑھ لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بھی آپ کسی بیمار کو دیکھیں اور یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے بچا لیتا ہے، یعنی ایک طرح کی ویکسین لگ گئی، آپ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ وہ دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ زیادہ کیئر جس کو انفیکشن ہو گیا ہے اس شخص کو کرنی چاہیے، وہ مرد ہے یا عورت یا بچہ ہے۔ ایسے ہی اگر تکلیف زیادہ ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو اندھیرے میں رکھیں، اور باہر نکلنا ہے تو گلاسز کا استعمال کریں، اور اگر وہ اپنی آنکھوں کو رومال سے یا خواتین برقعے سے یا قمیض سے صاف کرتی ہیں تو ایک تو وہ وائرل انفیکشن ہے ہی ہے، وہ کہتے ہیں پھر بیکٹیریل انفیکشن ہونے کا بھی خطرہ ہے، پھر اور زیادہ یعنی تکلیف کا باعث ہے، اس کا ٹریٹمنٹ بھی پھر اور ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آنکھوں کو صاف کرنا ہے تو صاف ٹیشو لیں اور اس ٹیشو کو آنکھ سے لگا کر پھر اس ٹیشو کو ڈسکارڈ کر دیں، ضائع کر دیں، پھر فریش ٹیشو لیں، اور اگر آنکھوں کو ہاتھ لگائے تو ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ آنکھ کو تقریباً 20 سیکنڈ تک دن میں 2-3 دفعہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں۔ اگر زیادہ تکلیف بڑھ رہی ہے تو لازمی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو یہ احتیاطیں ضروری ہیں۔ اپنا تکیہ، اپنا تولیہ، اپنا صابن، اپنا موبائل، اپنا لیپ ٹاپ، یعنی انفیکٹڈ پرسنز کی یہ چیزیں کسی اور کو استعمال نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کا صابن، تولیہ، یہ چیزیں الگ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ماہرین کہتے ہیں کہ ٹوٹکوں پہ نہ جائیں، جو کہتے ہیں نا کہ وہ شہد، گلاب کا عرق، یہ چیزیں، سرما وغیرہ، یہ ٹھیک ہے، لیکن آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، کیا وہ شہد خالص ہے بھی کہ نہیں؟ کیا وہ گلاب کا عرق
کیا وہ پیور ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ٹوٹکوں پہ نہ جائیں، سرما کاجل وغیرہ بالکل استعمال نہ کریں. اور سماجی فاصلہ، جو انفیکٹڈ پرسن ہے وہ سماجی فاصلہ رکھے، یعنی ہاتھ بھی یعنی اگر ملائیں گے، اگر ہاتھ آپ کے انفیکٹڈ پرسن ہے تو وہ اگر آنکھ کو ہاتھ لگا ہوا ہے تو دوسرے کو ہاتھ لگ گیا تو اس سے بھی یعنی انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں. اپنے صابن کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اچھی طرح دھوئیں. اور اس کے علاوہ جو گھر میں اس شخص کو، انفیکٹڈ پرسن کو جو دوائی ڈالتا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ دوائی ڈالنے کے بعد اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھوئے. تو یہ کچھ احتیاطیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ اپنے ویورز کے گوش گزار کر دوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس انفیکشن سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ابھی تو ہم وہ کورونا کی تباہ کاریوں سے نہیں نکلے کہ یہ ایک اور شروع ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین.